ان دا نیم آف اللہ دا موسٹ بینیفیشینٹ دا موسٹ مرسیفل۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب پانی کا انتظام کر دیا، اس پانی کو روکنے کے لیے بی بی نے زمزم کا لفظ استعمال کیا کہ ٹھہر جا ٹھہر جا۔ تو حضرت بی بی ہاجرہ کے اس لفظ کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے امر کر دیا، حالانکہ وہاں پہ اس وقت کوئی اور انسان نہیں تھا جو اس لفظ کو سنتا اور اس کو بعد میں آگے پہنچاتا۔ اس کے علاوہ بی بی نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے جو صفا و مروہ کے درمیان سعی کی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین قرار دیا، کیونکہ حج جو ہے ہمارے اوپر فرض ہے اور صفا و مروہ کی سعی جو ہے، کوشش جو ہے، وہ ارکان حج میں سے ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح کیا ہے یہ کہ اہل بیت کے جو اعمال ہیں، اہل بیت کا جو کردار ہے، وہ تمہارے لیے دین ہے۔ تو اسی لیے میں یہاں پہ ایک اور چیز واضح کرتا چلوں جو سن کے بہرحال مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ انسانی تاریخ جو ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت بی بی سارہ جو تھیں، ان کے من میں بغض اور حسد تھا حضرت بی بی ہاجرہ کے لیے کہ ان کو اولاد عطا ہوئی ہے اور مجھے اولاد عطا نہیں ہوئی۔ تو اس بنیاد پہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ آپ جائیں، ان کو دور کہیں چھوڑ کے آ جائیں۔ تو اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہاں پہ آ کے آباد کیا اور پھر چلے گئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں واضح کیا ہے کہ اہل بیت کو میں نے رجس سے پاک رکھا ہے، اہل بیت میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہوتی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اہل بیت پہ درود کو ہمارے لیے فرض قرار نہیں دیا۔ اس کے علاوہ حضرت بی بی سارہ کے من میں ایسی کوئی نیگیٹیوٹی نہیں تھی، کوئی غلط بات انہوں نے نہیں کی، اسی لیے اہل بیت پہ اس قسم کے الزام سے گریز کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم اس قسم کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اس محبوب نبی پہ بھی ہم الزام لگا رہے ہوتے ہیں کہ جو اپنی بیویوں کے درمیان بھی عدل قائم نہ کر سکے کہ ایک بیوی کے کہنے پہ دوسری بیوی اور معصوم بچے کو جنگل میں چھوڑ کے آ جائے۔ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ ہم عام سوسائٹی میں بھی یہ چیز نہیں دیکھتے، جبکہ ہم اس چیز کو ہسٹری کے نام پہ اس معظم ہستی کے ساتھ منسوب کر رہے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی ہیں، ہمارے لیے ماڈل ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو اسی لیے اس قسم کی جو ہسٹری ہے اس سے ایوائڈ کرنا چاہیے، اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں تقریباً فوکس رکھتا ہوں کلام خدا کی ہسٹری تک محدود رہتا ہوں، اس سے آگے کوشش کرتا ہوں بات نہ کروں۔ تو جب یہ پانی کا انتظام ہو گیا اس بے آب و گیاہ وادی میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر ہے، اس وقت وہاں پہ کوئی آبادی نہ تھی، فقط حضرت بی بی ہاجرہ تھیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ تو زندگی کے آثار نمودار ہونا شروع ہوئے، اور کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اے میرے پالنے والے، لوگوں کے دلوں میں میری اولاد کی محبت ڈال دے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری دعاؤں کو قبول فرمایا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو بھی قبول فرمایا تو لوگ آس پاس کے علاقوں سے اس اولاد ابراہیم کے لیے، آل ابراہیم کے لیے، اس اہل بیت کے گھرانے کی طرف کھینچے چلے آئے۔ اب لوگ وہاں پہ آتے، انسان کی تاریخ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے وہاں پہ قبیلہ جرہم آیا۔ بہرحال قرآن کریم میں اس کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ تو لوگ وہاں پہ آتے گئے اور آ کے اہل بیت سے اجازت لیتے، کیونکہ دل میں ایک پیار تھا، ایک احترام تھا، عزت تھی۔ تو وہاں پہ آ کے اہل بیت سے اجازت لیتے کہ اے اہل بیت، کیا ہم آپ کی ہمسائیگی میں یہاں پہ آباد ہو سکتے ہیں؟ تو اہل بیت کی طرف سے اجازت ملنے پہ وہ اہل بیت کے گھرانے سے تھوڑا دور جا کے آباد ہو جاتے، احتراماً یہ فاصلہ رکھتے کہ اہل بیت کے گھرانوں کی آواز ہمارے کانوں تک نہ پہنچے،
اور ہماری کوئی بھی بات ہوتی ہے، نیگیٹو الفاظ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، تو وہ اہل بیت کے گھرانوں تک نہ پہنچے۔ یعنی ایک احترام کا فیکٹر تھا جس کی بنیاد پہ وہ تھوڑا فاصلہ رکھ کے اپنے قبیلے کو آباد کر لیتے۔ اس طرح سے بستیاں آباد ہوتی گئیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی اولاد ہوئی بعد میں، اور وہ بستی جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جہاں پہ اولاد آباد ہوئی، اللہ تعالیٰ کے محترم گھر کے نزدیک جہاں پہ یہ بستی تھی، اس بستی کو نام دیا گیا ام القریٰ کا، یعنی بستیوں کی ماں، کیونکہ آس پاس جتنی بستیاں آباد ہوئیں اسی ایک بستی کی بنیاد پہ آباد ہوئیں۔ اسی وجہ سے اس بستی کو، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کی بستی جو تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھرانے کو کیا کہا گیا؟ ام القریٰ کا نام دیا گیا۔ اب اس ام القریٰ میں رہنے والا ہر شخص جو تھا اس کو امی کہا جاتا تھا، اور تمام کو مجموعی طور پہ امی جین کہا جاتا تھا۔ تو یہاں پہ بھی ایک ہم نیگیٹیوٹی جو کر جاتے ہیں وہ یہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی اولاد اسماعیل میں بھیجا ہے، امی جین میں بھیجا ہے، ام القریٰ والوں میں، تو تمام لوگ جانتے تھے، آل اسحاق بھی جانتی تھی کہ ام القریٰ ہے کہاں پہ، جانتی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے محترم گھر کے نزدیک جو اولاد اسماعیل کی بستی ہے، اولاد اسماعیل جو ہے وہ امی جین ہیں۔ تو پہلی کتابوں میں بھی یہ بتایا گیا کہ امی جین میں ایک رسول آئے گا اور ان کی تم نے پیروی کرنی ہے۔ تو ہم جب قرآن کریم میں اپنے ٹرانسلیشنز کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ امی کا مطلب ان پڑھ کیا گیا ہے، یعنی کہیں پہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پاکیزگی پہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے وہاں پہ بچہ اور بیوی کو چھوڑ کے چلے گئے، اور دوسری طرف ہم اہل بیت پہ الزام لگا رہے ہیں کہ حضرت بی بی سارہ کے من میں بغض اور حسد تھا۔ تو یہ عجیب و غریب قسم کی چیزیں ہیں جو اہل بیت کے حوالے سے ہم نیگیٹو باتیں رکھتے ہیں، ان پہ تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے اور ان سے ایوائڈ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہستیاں، یہ اہل بیت ہمارے لیے ماڈل ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ واضح طور پہ ہمیں دکھایا گیا ہے کہ ان کا کردار حج کی صورت میں ہمارے اوپر فرض ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ان کا کردار ہمارے لیے دین ہے۔ جن کے کردار کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین قرار دے رہے ہیں تو ان میں نیگیٹیوٹی کا کوئی فیکٹر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جب آخری نبی اولاد اسماعیل میں آئے ہیں، امی جین میں آئے ہیں، امی نبی جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین نبی بن کے آئے ہیں، اور وہ علم دینے کے لیے آئے ہیں جو علم ہمارے پاس نہ تھا، تو اس ہستی کو ان پڑھ کہنا بھی عجیب سی بات لگتی ہے، اور اس کی ٹرانسلیشن بڑی غلط طریقے سے ہم کرتے ہیں، جس کی ویڈیوز ویسے میں تفصیل کے ساتھ آلریڈی دے چکا ہوں۔ تو ام القریٰ یعنی وہ بستی جہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد آباد تھی، بستیوں کی ماں، وہ آباد ہوئی۔ اب یہ ابتدا تھی اس بستی کی، یعنی ام القریٰ کی، جہاں پہ حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سب سے پہلے آباد ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آباد ہوئے۔ اس کے بعد نیکسٹ کیا ہوا اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے۔ ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی باقی ویڈیوز جو ہیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔